मैं आईने के सामने खड़ा दफ्तर जाने के लिए शर्ट के बटन बंद कर रहा था और ज़ैनब पीछे खड़ी मेरा बैग तैयार कर रही थी। कमरे में इस कदर खामोशी थी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। जब मैंने जूते पहनने के लिए नीचे झुका और फिर सीधा होकर अपना बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो ज़ैनब ने नज़रें उठा के मेरी तरफ देखा। उसकी खामोश आंखों में एक ऐसा सवाल था जो पिछले 12 सालों से वहीं थमा हुआ था। उसे कुछ नहीं कहा, बस बैग मेरे हवाले कर दिया, लेकिन उसकी लरजती हुई पलकें बता रही थी कि वो अंदर से कितना टूट चुकी है। मैंने नज़रें चुरा ली और बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकल आया। सहन में रखी कुर्सियों पे धूल जमी थी और अमरूद के दरख्त से गिरने वाले खुश्क पत्ते पूरे फर्श पे बिखरे हुए थे। मैंने दरवाज़ा खोला और गली की तपती धूप में निकल आया। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे ही मैं घर से निकला हूँ, पीछे दीवारों ने फिर से आपस में सरगोशियाँ शुरू कर दी होंगी। मैं तेज़ कदमों से चलता हुआ बाजार के मोड़ पे पहुंचा, जहाँ से मुझे दफ्तर के लिए कैब लेनी थी। वहीं किराना स्टोर के बाहर हामिद अपने छोटे बेटे को गोद में उठाए खड़ा किसी से हंस हंस के बातें कर रहा था। मुझे देखते ही उसने हाथ हिला के रोका और बुलंद आवाज में पुकारा कि ओ असलम भाई, जरा इधर तो आओ। मैं रुकना नहीं चाहता था, लेकिन मुरव्वतन कदम वहीं जम गए। हामिद ने अपने बेटे के गाल पे प्यार किया और मेरी तरफ देख के बोला कि यार असलम, सच कहूँ तो तुम बड़े किस्मत वाले हो। न बच्चों की फीसों का डर, न रातों को जागने का अजाब, बस मियाँ बीवी हो और सुकून की जिंदगी है। उसके लहजे की बनावटी हमदर्दी मेरे कानों में चुभने लगी। पास खड़े एक और शख्स ने लुकमा दिया कि भाई, औलाद का सुख तो नसीब वालों को मिलता है, वरना तो इंसान बस दुनिया में बोझ ही ढूंढता रहता है। मैंने अपना बैग कंधे पे संभाला और एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पे लाते हुए कहा, बस अल्लाह की रज़ा है, जिस हाल में रखे। हामिद ने मेरे कंधे पे हाथ मारा और हंसते हुए कहने लगा, यार अभी भी वक्त है, कहीं से दम दरूद करवाओ या फिर हिम्मत करके घर में नई रौनक ले आओ। अब तो जैनब भाभी ने भी हार मान ली होगी। मैं वहां मजीद एक पल न रुक सका और बगैर जवाब दिया आगे बढ़ गया। मेरे पीछे उनका कहकहा गूंजा जो मुझे अपनी तजलील महसूस हो रहा था। दफ्तर में सारा दिन फाइलों के दरमियान गुजर गया, लेकिन मेरा जहन उसी बाजार के मोड़ पे अटका हुआ था। वापसी पर जब मैं गली में दाखिल हुआ तो सूरज ढल रहा था और गली के बच्चे खेल रहे थे। अचानक एक जोरदार हिट लगी और गेंद सीधी मेरे सीने पे आके लगी। मैंने कराह कर गेंद पकड़ ली। एक 10 साला बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और डरते डरते बोला, अंकल प्लीज बॉल दे दें, गलती से लग गई। मैंने गेंद उसकी तरफ बढ़ाई और चाहा कि उसके सर पे हाथ रख दूं, लेकिन ऐन उसी वक्त सामने वाले घर के दरवाजे से नजर आती औरतों ने मेरी तरफ देखकर आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। मैंने फौरन अपना हाथ खींच लिया, जैसे मुझे किसी ने पकड़ लिया हो। मैंने अपना सर झुकाया और तेजी से अपने घर के दरवाजे में पनाह ले ली। अंदर दाखिल होते ही वही भारी भरकम सन्नाटा मेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार था। रात का खाना हमने हमेशा की तरह खामोशी से खाया। जैनब ने मेरे सामने दाल की प्लेट रखी और खुद दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। बाहर आसमान पर बादल गरजने लगे थे और खिड़की के पट हवा से टकरा रहे थे। मैंने लुकमा तोड़ कर मुंह में रखा, लेकिन वो हलक में फंस के रह गया। मैंने पानी का ग्लास उठाया और देखा कि जैनब तकिए पर सर रखे लेट चुकी थी, लेकिन उसके कंधे धीरे धीरे हिल रहे थे। वो रो रही थी, बिल्कुल खामोशी से, ताकि मुझे पता न चले। मैं उठ के खिड़की के पास चला गया, जहां से बारिश की बूंदें साफ नजर आ रही थी। सहन में रखा वो पुराना झूला जो मैंने बरसों पहले इस उम्मीद पे खरीदा था कि कभी यहाँ कोई बच्चा बैठेगा, अब बारिश में भीग रहा था। उसकी जंजीरें जंग आलूद हो चुकी थी और उनसे निकलने वाली चरचराहट उस तूफानी रात में किसी सिसकती हुई आवाज जैसी लग रही थी। मैंने छत की तरफ देखा, जहां से कहीं पानी टपकने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा जैसे ये सिर्फ छत नहीं टपक रही, बल्कि मेरी तकदीर के आंसू हैं जो इस घर में गिर रहे हैं। मैं वहीं खड़ा रहा यहाँ तक कि मेरे पाँव सुन्न होने लगे, लेकिन कमरे में फैली वो उदासी और तकिए में दबी जैनब की हिचकियां मुझे ये बावर करवा रही थी कि हम दोनों इस माशरे के लिए सिर्फ तमाशा हैं, जिसका कोई अंजाम नहीं। मैंने आसमान की तरफ हाथ उठाया और बस इतना ही कह सका, या अल्लाह, अब ये बोझ उठाने की हिम्मत नहीं रही। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और हम दोनों उसी खामोशी के आदी हो चुके थे, लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सी घुटन भर गई थी। आज इतवार का दिन था और मैं घर पे ही था, क्योंकि दफ्तर की छुट्टी थी। सहन में धूप फैली हुई थी और मैं कुर्सी पे बैठा अखबार के इश्तिहारात देख रहा था, ताकि जहन को किसी काम में लगा सकूं। जैनब किचन में नाश्ता बना रही थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि आज उसके कदमों में वो तेजी नहीं है जो रोज होती है। वो बार बार रुकती और दीवार का सहारा लेती। मैंने अखबार एक तरफ रखा और किचन के दरवाजे पे जा खड़ा हुआ तो देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी।
मैंने आगे बढ़ के उसका हाथ थामा तो वो बिल्कुल ठंडा था, जैसे उसमें खून ही ना हो। मैंने फिक्रमंदी से कहा, ज़ैनब, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, करीब ही तो क्लिनिक है। ज़ैनब ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और धीमी आवाज़ में बोली कि नहीं असलम, बस थोड़ी थकन है और कुछ नहीं। इतवार का दिन है, तुम आराम करो, मैं अभी ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी, क्योंकि मुझे उसकी हालत देख के डर लग रहा था कि कहीं ये बरसों की उदासी अब उसे बीमार न कर दे। वो मना करती रही कि मोहल्ले वाले देखेंगे तो पूछेंगे कि क्या हुआ है, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसे चादर ओढ़ाई और बाहर ले आया। हम क्लिनिक पहुंचे तो वहाँ लोगों का काफ़ी रश था, क्योंकि इतवार की वजह से डॉक्टर साहिबा कुछ देर से आई थी। मैंने पर्ची बनवाई और एक कोने में रखी बेंच पे बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। ज़ैनब ने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया और उसकी आंखें बंद थीं। मुझे रह रह के वही पुरानी बातें याद आ रही थीं कि कैसे हमने 12 साल क्लिनिक और अस्पतालों के चक्कर काटे थे और हर बार मायूसी ही हाथ आई थी। मैंने ज़ैनब का हाथ अपने हाथ में लेके उसे दबाया, जैसे उसे हौसला दे रहा हूँ, लेकिन सच तो ये था कि मेरा अपना दिल भी बैठा जा रहा था। कुछ देर बाद नर्स ने हमारा नाम पुकारा तो हम अंदर डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुए। डॉक्टर साहिबा ने ज़ैनब का मुआयना किया और कुछ टेस्ट करवाने को कहा। मैं बाहर कॉरिडोर में टहलता रहा और दीवार पे लगी उस घड़ी को देखता रहा, जिसकी टिक टिक मेरे दिल की धड़कनों से मुकाबला कर रही थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर साहिबा ने मुझे अंदर बुलाया। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो ज़ैनब वहाँ पहले से बैठी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैरत थी। डॉक्टर साहिबा ने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा और फिर एक ऐसा जुमला कहा जिसने मेरी पूरी कायनात हिला के रख दी। उन्होंने कहा, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। मुझे लगा जैसे मेरे कानों में सैकड़ों घंटियां बजने लगी हों। मैंने एक नज़र ज़ैनब को देखा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो दुख के आंसू नहीं थे। मैंने डॉक्टर साहिबा से दोबारा पूछा, क्या आप सच कह रही हैं? क्या वाकई 12 साल बाद अल्लाह को हम पे रहम आ गया है? उन्होंने हंस के सर हिलाया और कुछ दवाएं लिख के दी। मैं क्लिनिक से बाहर आया तो मुझे ज़मीन पे अपने कदम महसूस नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। मैंने ज़ैनब का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा, जैसे मैं उसे बताना चाह रहा हूँ कि अब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। घर वापसी के पूरे रास्ते में हम दोनों में से कोई नहीं बोला, बस एक दूसरे के हाथों की गरमाइश को महसूस करते रहे। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहला काम ये किया कि ज़ैनब को बिस्तर पे लिटाया और उसके पाँव के नीचे तकिया रख दिया। वो बार बार कहती रही, असलम मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि अब तुमने कोई काम नहीं करना। उस दिन के बाद से जैसे मेरे घर की दीवारों का रंग बदल गया था। मैं जो पहले दफ्तर से थका हारा आता था, अब घर पहुंचने के लिए बेताब रहता। मैं रास्ते में ढेरों फल, जूस और वो तमाम चीज़ें खरीदता जो ज़ैनब को पसंद थीं। मैंने किचन का चार्ज खुद संभाल लिया था। सुबह सवेरे उठ के नाश्ता बनाना और ज़ैनब को बिस्तर पर ही चाय देना मेरा रोज़ का मामूल बन गया। ज़ैनब कभी कभी हंसती और कहती, असलम तुम तो मुझे बिल्कुल मलिका बना रहे हो। तो मैं जवाब देता, तो मेरे आने वाले वारिस की माँ हो, तुम्हारा ख्याल रखना अब मेरा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। मैंने घर की साफ सुथराई के लिए एक औरत लगा दी ताकि ज़ैनब को झुकना ना पड़े। शाम को मैं उसे सहन में बिठाता और हम दोनों घंटों इन बातों का जिक्र करते कि बच्चा कैसा होगा, वो किस पे जाएगा और हम उसे क्या क्या खिलाएंगे। ज़ैनब के चेहरे पर वो रौनक लौट आई थी जो शादी के इब्तदाई दिनों में थी। उसकी आंखें अब हर वक्त चमकती रहती थीं और उसके होंठों पर वो मुस्कुराहट रहती जो मैंने बरसों से नहीं देखी थी। खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई थी। वो औरतें जो कभी हमारे घर के पास से गुजरते हुए नाक चढ़ाती थीं, अब वो टोलियों की सूरत में मुबारकबाद देने आ रही थीं। एक दोपहर जब मैं दफ्तर से वापस आया तो देखा कि सहन में मोहल्ले की 5-6 औरतें बैठी ज़ैनब को घेरे हुए थीं और उसे मुख्तलिफ मशवरे दे रही थीं। कोई कह रही थी कि बादाम खाया करो तो कोई कह रही थी कि भारी काम न करना। ज़ैनब के सामने मिठाई का डिब्बा रखा था और वो बड़े गौर से सबकी बातें सुन रही थी। मैंने देखा वही खाला जो दूसरी शादी का मशवरा देती थी, अब ज़ैनब के सर पे हाथ रख के दुआएं दे रही थी। मुझे उस वक्त एहसास हुआ, माशरा कितना बेरहम है। ये सिर्फ चढ़ते सूरज को पसंद करता है। लेकिन मुझे उनकी मुनाफिकत से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हमारी गोद भरने वाली थी। मैं जब गली से गुजरता तो अब लोग मुझे तन से नहीं बल्कि एहतराम से देखते। एक दिन उसने मुझे रोक के मुबारकबाद दी और कहा, देखा असलम भाई, मैंने कहा था ना कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। मैंने सिर्फ मुस्कुरा के उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन मेरे दिल में वो तमाम कड़वी बातें अब भी कहीं महफूज थीं जो उन लोगों ने हमारे बुरे वक्त में कही थीं। खुशी का यह अरूज हमें एक नए ख्वाब की तरफ ले जा रहा था। मैंने अब रातों को उठ के पुराने डिब्बे से वो जराबें निकाल के देखना शुरू कर दी जो मैंने बरसों पहले खरीद के छुपा दी थी। ज़ैनब भी अब चुपके चुपके बच्चे के लिए छोटे छोटे कुर्ते सी रही थी।
ہمارا گھر جو پہلے قبرستان کی طرح خاموش رہتا تھا، اب وہاں قہقہوں اور امیدوں کا بسیرا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی اولاد کو وہ سب دوں گا جو مجھے نہیں ملا، لیکن اس تمام خوشی کے پیچھے ایک انجانا سا ڈر بھی میرے دل میں کہیں بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں یہ سب کوئی خواب تو نہیں۔ میں زینب کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا، لیکن قدرت کے اپنے منصوبے تھے جو ابھی پردے میں تھے۔ ہم دونوں نے مل کے ایک ایسی دنیا بسائی تھی جس کی بنیادیں صرف اور صرف اس آنے والے بچے پہ ٹکی تھیں۔ ابھی تو صرف شروعات تھی اور ہمیں لگ رہا تھا کہ ہماری زندگی کا ہر دکھ ختم ہو گیا ہے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ اصل طوفان تو ابھی آنا باقی ہے، اور یہ خوشی ایک ایسے موڑ پہ لے جائے گی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ دن پر لگا کے اڑ رہے تھے اور ہماری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جب دفتر سے واپس آتا تو گلی کے موڑ پہ واقع مٹھائی کی دکان سے آدھا کلو گلاب جامن لینا میرا معمول بن گیا۔ میں چاہتا تھا اس خوشی میں ہر وہ شخص شامل ہو جس نے ہمیں کبھی حقارت سے دیکھا تھا۔ ایک شام میں مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لیے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا زینب صحن میں بیٹھی ننھے منھے کپڑوں پہ کڑھائی کر رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے مٹھائی رکھی اور کہا، زینب، آج میں نے دفتر میں سب کا منہ میٹھا کروایا ہے۔ میرے افسر نے بھی مجھے مبارکباد دی ہے اور کہا ہے اب اپنی ذمہ داریاں سمجھو۔ زینب مسکرائی اور بولی، اسلم تم کتنے پاگل ہو گئے ہو، ابھی تو بہت وقت باقی ہے اور تم ابھی سے مٹھائیاں بانٹ رہے ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا، یہ 12 سال کا انتظار ہے زینب، یہ مٹھائی نہیں بلکہ میرے دل کا سکون ہے۔ اس رات ہم نے دیر تک بیٹھ کے بچے کے کمرے کو سجانے کے منصوبے بنائے۔ میں نے سوچا تھا میں دیواروں پہ نیلا رنگ کراؤں گا اور ایک چھوٹی سی الماری بھی لاؤں گا۔ کچھ دن بعد میرے بھائی اور بھابھی بھی دوسرے شہر سے ہمیں مبارکباد دینے آئے۔ وہ بہت سے کھلونے اور کپڑے لائے تھے۔ گھر میں ایک میلے کا سا سما تھا۔ ہم نے صحن میں دسترخوان بچھایا اور مل کے کھانا کھایا۔ بھابھی زینب کو بتا رہی تھی، اب تمہیں اپنی خوراک کا بہت خیال رکھنا ہے اور کوئی بھی بھاری چیز نہیں اٹھانی۔ میں دور کھڑا ان سب کو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے میرے گھر کی ویرانی کو ختم کر دیا۔ رشتے داروں کا وہ تانتا جو برسوں پہلے ٹوٹ گیا تھا پھر سے جڑنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب زندگی کا ہر کانٹا پھول بن چکا ہے اور اب ہمیں کبھی بھی کسی دکھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ویسی نہیں چلتی جیسا ہم سوچتے ہیں۔ ایک رات جب باہر گھپ اندھیرا تھا اور ہلکی ہلکی بوندیں پڑ رہی تھیں، اچانک زینب کی چیخ نے مجھے نیند سے جگا دیا۔ میں نے ہڑبڑا کے بتی جلائی تو دیکھا وہ درد سے تڑپ رہی تھی اور اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ میری سٹی گم ہو گئی۔ میں نے جلدی سے پڑوس سے رکشہ منگوایا اور اسے قریب کے ہسپتال لے کے بھاگا۔ راستے بھر میں دعا مانگتا رہا کہ اللہ سب ٹھیک ہو۔ ہسپتال پہنچتے ہی نرسوں نے اسے اسٹریچر پہ ڈالا اور لیبر روم کے اندر لے گئیں۔ میں باہر کوریڈور میں پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو کچھ ماہ پہلے کلینک میں تھی۔ اسے بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اسلم صاحب، ہمیں بہت افسوس ہے، ہم بچے کو نہیں بچا سکے۔ زینب کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے ہمیں یہ سخت فیصلہ کرنا پڑا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی ہو۔ وہ مٹھائیاں، وہ کپڑے، وہ خواب سب ایک پل میں راکھ ہو گئے۔ میں وہیں ہسپتال کے فرش پہ بیٹھ گیا اور دیوار سے سر ٹکا دیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کائنات کی تمام روشنیاں گل ہو گئی ہوں۔ جب زینب کو ہوش آیا اور اسے پتہ چلا کہ اس کی گود پھر سے اجڑ گئی ہے تو اس نے ایک ایسی چیخ ماری جسے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ ہم گھر واپس آئے تو وہ گھر ہمیں ایک قبرستان کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ جھولا، وہ ننھے کپڑے جو زینب نے اتنے شوق سے سیے تھے اب ہمیں کاٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ زینب نے کئی دن تک کھانا نہیں کھایا، بس ایک کونے میں پڑی رہتی اور خالی نظروں سے چھت کو تکتی رہتی۔ میں خود اندر سے ٹوٹ چکا تھا لیکن مجھے اسے سنبھالنا تھا۔ میں نے وہ تمام کھلونے اور کپڑے ایک بڑے ڈبے میں بند کر کے اسٹور روم میں رکھ دیے تاکہ اس کی نظر ان پہ نہ پڑے۔ کئی ماہ اسی دکھ کے سائے میں گزر گئے۔ محلے والوں نے پھر سے سرگوشیاں شروع کر دیں کہ اس کے نصیب میں اولاد کا سکھ ہے ہی نہیں، اللہ نے دے کے چھین لیا۔ یہ باتیں سن کے میرا کلیجہ جل اٹھتا لیکن میں خاموش رہتا۔ زینب اب پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں کی وہ چمک غائب ہو چکی تھی۔ ہم دونوں پھر سے اسی پرانے سناٹے کے قیدی بن گئے، لیکن قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ ایک دن جب ہم دونوں نے امید چھوڑ دی، زینب کی طبیعت پھر سے بوجھل ہونے لگی۔ وہ ڈر رہی تھی، وہ ہسپتال جانے سے کترا رہی تھی کہ کہیں پھر سے وہی سب نہ سننا پڑے۔ میں اسے زبردستی اسی کلینک لے گیا جہاں سے پہلی بار ہمیں خوشخبری ملی تھی۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد جب مجھے اندر بلایا تو میں کانپ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا شاید وہ کہے گی کہ کوئی بڑی بیماری ہے، لیکن اسے مسکرا کے کہا کہ معجزے ایک بار نہیں بار بار ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو پھر سے موقع دیا ہے، زینب دوبارہ امید سے ہے۔ یہ سن کے مجھے خوشی تو ہوئی لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈر بھی میرے اندر سما گیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، اس بار کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں دوبارہ وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا۔
انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا اس بار ہم زیادہ محتاط رہیں گے اور کچھ ٹیسٹ ہر مہینے کریں گے۔ گھر واپسی پر میں نے زینب کا ہاتھ تھاما تو وہ بھی کانپ رہی تھی۔ اسے دبی آواز میں کہا اسلم کیا اس بار سب ٹھیک رہے گا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آیا آنسو دیکھا اور اسے یقین دلایا کہ اس بار اللہ ہماری لاج رکھے گا۔ اس دوسری بار کی خوشی میں وہ پہلے جیسا شور نہیں بلکہ ایک سنجیدہ سی احتیاط تھی۔ میں نے محلے میں کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ اپنے بھائی کو بھی نہیں، کہ ابھی تو بس شروعات ہے۔ میں نے زینب کو مکمل طور پر آرام کا مشورہ دیا اور خود ایک سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنے لگا۔ ہم دونوں ڈرے ہوئے تھے لیکن دل کے کسی کونے میں وہ چراغ پھر سے جلنے لگا تھا جو ایک بار بجھ چکا تھا۔ میں اب راتوں کو اٹھ کے دعا مانگتا کہ یا اللہ اس بار ہمارے آنگن کی رونق کو سلامت رکھنا۔ یہ میری زندگی میں دوسری بار تھا جب میں باپ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس بار کا سفر پہلے سے کہیں زیادہ مشکل اور اعصاب شکن ہونے والا تھا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ دوسری امید ہمیں ایک ایسی حقیقت کے سامنے لا کھڑا کرے گی جس کا بوجھ اٹھانا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اس دوسری بار کی خوشخبری نے ہمیں جتنا خوش کیا اس سے کہیں زیادہ ہمیں ڈرا دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو غلطی پچھلی بار ہوئی وہ اب کبھی نہیں ہوگی۔ میں نے دفتر سے 3 مہینے کی رخصت لینے کی کوشش کی، لیکن جب نہ ملی تو میں نے اپنے کام کے اوقات ایسے سیٹ کیے کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت گھر پہ گزار سکوں۔ میں صبح سویرے اٹھتا، زینب کے لیے ناشتہ بناتا اور اسے زبردستی بیڈ پہ ہی کھلاتا۔ وہ کہتی رہتی کہ اسلم میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تھوڑا چلنے دو، لیکن میں اسے سختی سے منع کر دیتا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر وہ ایک قدم بھی زمین پہ رکھے گی تو کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ میں نے گھر کے تمام بھاری کام اپنے ذمہ لے لیے۔ ایک دن زینب نے کچن صاف کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کے ہاتھ سے جھاڑو چھین لیا اور اسے صوفے پہ بٹھا کے خود پورا گھر چمکایا۔ وہ ہنستی تھی اور کہتی تھی تم تو بالکل ماسی بن گئے ہو، لیکن میں اسے دیکھ کے بس مسکرا دیتا۔ میرے لیے اس کا آرام اور اس کے پیٹ میں پلتی زندگی سب سے اہم تھی۔ زینب کے موڈ میں اب بڑی عجیب تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ کبھی وہ بیٹھے بیٹھے اداس ہو جاتی اور پرانے صدمے کو یاد کر کے رونے لگتی۔ میں اس کے پاس بیٹھ جاتا، اس کا سر اپنی گود میں رکھتا اور اسے بتاتا کہ اس بار اللہ ہماری اس خوشی کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کہتی اسلم اگر اس بار بھی کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ میں اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیتا۔ کبھی کبھی وہ بلا وجہ مجھ پہ غصہ کرتی، کبھی کہتی کہ سالن میں نمک تیز ہے یا پنکھا شور کر رہا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی جھڑکیاں سنتا اور مسکرا دیتا۔ مجھے اس کا غصہ بھی اچھا لگتا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ سب اس تکلیف اور بوجھ کی وجہ سے ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہے۔ ایک رات مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ سردیوں کی شدت تھی اور باہر بارش کے ساتھ ساتھ تیز ہوا چل رہی تھی۔ گھڑی پہ رات کے 2:30 بج رہے تھے جب زینب نے مجھے ہلا کے جگایا۔ میں ڈر کے اٹھ بیٹھا۔ مجھے لگا شاید کوئی تکلیف ہے، لیکن اس نے بڑی معصومیت سے کہا اسلم میرا دل کر رہا ہے کہ میں ابھی اسی وقت وہ گرم گرم جلیبیاں کھاؤں جو بازار کے نکڑ والے چاچا بناتے ہیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا زینب اس وقت تو پورا شہر سو رہا ہے، چچا کی دکان تو کب کی بند ہو چکی ہوگی۔ وہ بچوں کی طرح منہ بنا کے بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا، جرسی پہنی اور بائک نکال کے باہر نکل گیا۔ پورا بازار سنسان تھا، کتے بھونک رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ میں نے چچا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ بیچارے پریشان ہو کے باہر نکلے، لیکن جب میں نے انہیں صورتحال بتائی تو وہ ہنس پڑے۔ انہوں نے میرے لیے کڑھائی گرم کی اور تازہ جلیبیاں بنائیں۔ جب میں وہ گرم ڈبہ لے کے گھر پہنچا اور زینب کے چہرے پہ وہ اطمینان دیکھا تو میری ساری تھکن اور ٹھنڈ غائب ہو گئی۔ اس نے ایک جلیبی توڑ کے میرے منہ میں ڈالی اور ہم دونوں اس خاموش رات میں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنستے رہے۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے محلے میں اب بھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ جب بھی کوئی عورت گھر آتی میں اسے اشارہ کر دیتا کہ وہ چادر اوڑھ کے لیٹ جائے یا کمرے میں چلی جائے۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ میں روز رات کو سونے سے پہلے زینب پہ دم کرتا اور گھنٹوں اس بچے سے باتیں کرتا جیسے وہ میری باتیں سن رہا ہو۔ میں اسے بتاتا کہ تمہارے ابا نے تمہارے لیے کیا کیا سوچ رکھا ہے، تمہیں کون سے اسکول میں بھیجیں گے، تمہارے لیے کیسا کمرہ سجائیں گے۔ زینب مجھے دیکھ کے کہتی تم تو ابھی سے اسے بگاڑ رہے ہو۔ اس عرصے میں ہم نے ایک دوسرے کو نئے سرے سے دریافت کیا۔ ہماری محبت اب صرف لفظوں تک نہیں تھی بلکہ وہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں تھی جو ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے تھے۔ میں اس کا خیال ایک کانچ کی گڑیا کی طرح رکھتا تھا۔ میری زندگی میں یہ وہ دور تھا جب میں خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں جس پھول کا اتنی شدت سے انتظار کر رہا ہوں اس کی خوشبو میرے لیے زہر بن جائے گی۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا میری بے چینی اور خوشی دونوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وقت قریب آ رہا تھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس گھر کو ایک نئے انسان کے استقبال کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا اسٹور روم تھا جہاں برسوں کا کباڑ اور پرانی چیزیں بھری ہوئی تھیں۔
میں نے ایک اتوار کا پورا دن لگایا اور وہ سارا کباڑ باہر نکال پھینکا۔ زینب کرسی پہ بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ اسلم کسی مزدور کو بلا لو، تم تھک جاؤ گے۔ لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے کے کمرے کو کوئی اجنبی ہاتھ لگائے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کمرے کی دیواروں کو رگڑا اور ان پہ ہلکا نیلا اور سفید رنگ کیا۔ رنگ کرتے وقت میرے ذہن میں یہ تصویر چل رہی تھی کہ یہاں ایک چھوٹا سا بستر ہوگا، یہاں اس کے کھلونے ہوں گے، دیوار کے اس کونے میں اس کی تصویر لگی ہوگی۔ رنگ کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی اور مجھے وہ خوشبو دنیا کے مہنگے ترین پرفیوم سے بہتر لگ رہی تھی۔ زینب اب زیادہ تر صحن میں یا کمرے میں بیٹھ کے وقت گزارتی۔ اس نے اون کی سلائیاں نکال لی تھیں اور وہ دن بھر سویٹر بنتی رہتی۔ میں جب دفتر سے واپس آتا تو مجھے اپنا ادھورا کام دکھاتی اور پوچھتی، اسلم بتاؤ یہ ڈیزائن کیسا ہے؟ میں اون کا گولا ہاتھ میں پکڑ لیتا اور اسے دھاگا دیتا جاتا۔ ہم دونوں گھنٹوں اسی طرح بیٹھے رہتے۔ میں نے ایک بار مذاق میں کہا کہ اتنے زیادہ سویٹر کیوں بن رہی ہو؟ کیا پورا سال سردی رہے گی؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور مسکرا کے کہا کہ یہ صرف سویٹر نہیں ہے، یہ میری وہ تمام آرزویں ہیں جو 12 سال سے میرے اندر دبی ہوئی تھیں۔ میں جب ایک ایک ٹانکا لگاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنی بکھری ہوئی زندگی کو دوبارہ جوڑ رہی ہوں۔ اس کی بات سن کے میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور سوچا، اللہ نے ہمیں کتنا بڑا موقع دیا ہے اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرنے کا۔ میں نے ایک کمیٹی ڈالی تھی جو اب نکل آئی تھی۔ ان پیسوں سے میں نے بازار جا کے ایک چھوٹی سی لکڑی کی الماری خریدی۔ میں جب اسے رکشے پہ لاد کے گھر لایا تو محلے کے کچھ لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ میں نے وہ الماری بچے کے کمرے میں سجائی اور اس میں وہ تمام نئے کپڑے، جرابیں اور ٹوپیاں رکھیں جو زینب نے تیار کی تھیں۔ ایک شام ہم دونوں اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے زینب سے کہا، دیکھو زینب، میں نے اس کے لیے ابھی سے ایک بچت اکاؤنٹ بھی سوچ رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں اسے کبھی وہ تنگی نہ دیکھنی پڑے جو ہم نے دیکھی۔ میں اسے شہر کے سب سے اچھے اسکول میں بھیجوں گا، اسے افسر بناؤں گا تاکہ وہ فخر سے سر اٹھا کے جی سکے۔ زینب نے دھیمی آواز میں کہا، اسلم میں تو بس یہ چاہتی ہوں وہ تندرست ہو اور اس کی زندگی لمبی ہو، باقی سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی آواز میں خوف تھا جو شاید پچھلے حادثے کی وجہ سے اب بھی اس کے دل میں کہیں موجود تھا۔ وقت قریب آتے ہی میری نیندیں اڑ گئیں۔ میں اب راتوں کو کئی بار اٹھ کے زینب کو دیکھتا۔ اگر وہ سوتے میں ذرا سا بھی ہلتی تو میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتا کہ کہیں اسے کوئی تکلیف تو نہیں۔ مجھے اکثر ڈراؤنے خواب آتے کہ میں کسی تاریک کمرے میں ہوں اور کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں پسینے میں شرابور ہو کے جاگتا اور فوراً تسبیح پکڑ کے اللہ سے دعا مانگنے لگتا۔ رحمت بی بی جو محلے کی دائی تھی، میں نے اسے کئی بار اپنے گھر بلایا اور اسے وہ کمرہ دکھایا جہاں سب انتظام ہونا تھا۔ میں نے اس بار اسے تاکید کی کہ رحمت بی بی اس بار کوئی کسر نہ رہ جائے، جو پیسے مانگو گی دوں گا، بس میری زینب اور بچے کا خیال رکھنا۔ وہ مجھے تسلی دیتی اور کہتی کہ اسلم میاں تم حد سے زیادہ فکر کر رہے ہو، اللہ سب بھلا کرے گا۔ لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں جتنا زیادہ ڈروں گا قدرت شاید اتنا ہی مجھ پہ رحم کرے گی۔ وہ آخری ہفتہ تو جیسے صدیوں پہ محیط ہو گیا۔ میں نے دفتر سے باقاعدہ چھٹیاں لے لیں اور ایک لمحے کے لیے بھی گھر سے باہر نہ نکلا۔ زینب اب بہت تھک چکی تھی۔ اسے چلنے پھرنے میں شدید دشواری ہوتی، لیکن وہ پھر بھی مسکراتی رہتی۔ ہم دونوں ایک ایسی دہلیز پہ کھڑے تھے جہاں سے آگے صرف روشنیاں ہی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں اکثر اس ننھی سی الماری کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا اور ان چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو چھو کے دیکھتا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند ہی دنوں میں اس گھر میں ایک تیسری آواز گونجنے والی ہے۔ وہ انتظار کی گھڑیاں اتنی مشکل تھیں کہ میرا جی چاہتا تھا کہ وقت تیزی سے گزر جائے اور وہ لمحہ آ جائے جب میں اپنی اولاد کو پہلی بار اپنی گود میں لوں گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ لمحہ میری زندگی کی تمام خوشیوں کو نکلنے والا ہے اور یہ تمام تیاریاں، یہ رنگ، یہ الماری، سب ایک ایسے طوفان کی نظر ہو جائیں گے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ دن جس کا ہمیں 12 سال اور 9 مہینوں سے انتظار تھا آخرکار آ گیا، لیکن وہ دن کسی بہار کی طرح نہیں بلکہ ایک سیاہ طوفان کی طرح آیا۔ صبح سے ہی آسمان پہ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور حبس اس قدر تھا کہ سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا۔ میں صحن میں کھڑا آسمان کی رنگت دیکھ رہا تھا جو دھیرے دھیرے سیاہی مائل ہو رہی تھی۔ زینب کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اسے پچھلے 2 گھنٹوں سے ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شام ڈھلتے ہی بارش کا آغاز ہو گیا۔ پہلے ہلکی بوندیں پڑیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بجلی کے کڑکنے کی آوازیں ایسے تھیں جیسے آسمان چیخ رہا ہو۔ اچانک کمرے سے اس کی ایک بلند چیخ سنائی دی اور میں بھاگتا ہوا اندر گیا۔ وہ بستر کی چادر کو مضبوطی سے پکڑے تڑپ رہی تھی اور اس کا ماتھا پسینے سے شرابور تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ گھڑی آ گئی ہے۔ پھر میں اندھیرے میں رحمت بی بی کے گھر کی طرف دوڑا کیونکہ اتنی تیز بارش میں ہسپتال نہیں جا سکتے تھے۔ گلیوں میں گھٹنوں گھٹنوں پانی کھڑا تھا اور تیز ہوا مجھے پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی۔ جب میں رحمت بی بی کے گھر پہنچا تو وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔
میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیا اور گڑ گڑا کے کہا کہ رحمت بی بی، اللہ کا واسطہ ہے، ابھی میرے ساتھ چلو، زینب کی جان نکل رہی ہے۔ وہ پہلے تو ہچکچائی کہ اتنی بارش میں کیسے جائے گی، لیکن میری حالت دیکھ کے اسے ترس آ گیا۔ جب ہم گھر پہنچے تو زینب کی چیخیں باہر گلی تک سنائی دے رہی تھیں۔ رحمت بی بی نے مجھے کمرے سے باہر جانے کو کہا، دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں صحن میں کھڑا تھا، بارش میں پوری طرح بھیگ چکا تھا، لیکن مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور گڑ گڑا کے دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ، اس بار میری لاج رکھ لینا، اس بار میرا آنگن سونا نہ کرنا۔ کمرے کے اندر سے کبھی زینب کی چیخیں آتی اور کبھی رحمت بی بی کی اونچی آواز میں دی جانے والی ہدایات۔ وہ وقت صدیوں پہ محیط لگ رہا تھا۔ میں نے دیوار پہ لگی اس گھڑی کو دیکھا جس کی ٹک ٹک بارش کے شور میں دب گئی تھی، لیکن اس کے کانٹے میرے دل پہ چل رہے تھے۔ میرا ذہن بار بار اس چھوٹے سے کمرے کی طرف جا رہا تھا جسے میں نے نیلے رنگ سے سجایا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بس اب کچھ ہی دیر میں وہ دروازہ کھلے گا اور مجھے وہ خوشخبری ملے گی جو میری زندگی بدل دے گی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی جد و جہد کے بعد اچانک کمرے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ آواز بہت دھیمی اور کمزور تھی۔ میں وہیں بارش کے پانی میں سجدے میں گر گیا۔ میں نے زمین کو چوما اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے باپ بنا دیا۔ میں اٹھا اور اپنے کپڑوں سے پانی نچوڑتے ہوئے دروازے کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا شاید سینہ پھٹ جائے گا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ رحمت بی بی باہر آئے اور مجھے کہے کہ اسلم میاں مبارک ہو، تمہارا بیٹا ہوا ہے، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اندر سے اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، نہ زینب کی نہ بچے کی۔ ایک عجیب اور پراسرار خاموشی چھا گئی جو بارش کے شور سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ میں نے دروازے پہ دستک دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے دوبارہ پکارا، رحمت بی بی سب ٹھیک تو ہے؟ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، لیکن رحمت بی بی کے ہاتھ میں کوئی بچہ نہیں تھا، نہ اس کے چہرے پہ وہ خوشی تھی۔ وہ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ ایسے زرد تھا جیسے اس نے کوئی مردہ دیکھ لیا ہو۔ اس نے مجھے اشارے سے اندر بلایا۔ زینب نیم بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں بند کیے پڑی تھی، جیسے اس میں اب مزید لڑنے کی ہمت نہ رہی ہو۔ کمرے کے ایک کونے میں اس میز پہ جہاں میں نے نئے کپڑے رکھے تھے، وہ بچہ ایک پرانے سفید کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا میں اسے اٹھا کے چوموں گا، اسے پورے محلے کو دکھاؤں گا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ بچہ بہت خوبصورت تھا، اس کے نقش تیکھے تھے، رنگت گوری تھی، لیکن جب میری نظر اس کے پورے وجود پہ پڑی تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ نہ لڑکا تھا نہ لڑکی، وہ قدرت کا ایک ایسا شاہکار تھا جسے یہ معاشرہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے وہ تمام خواب، وہ نیلا کمرہ، وہ افسر بنانے کے منصوبے، سب ایک لمحے میں مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ رحمت بی بی نے میرے قریب آ کے سرگوشی میں کہا، اسلم میاں، یہ کیا ہو گیا؟ اگر کسی کو پتہ چلا تو تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، لوگ تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ اس کے الفاظ زہر کی طرح میرے کانوں میں اتر رہے تھے۔ میں نے اس معصوم کی طرف دیکھا جو اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں ہلا رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے اس میں کوئی معصومیت نظر نہیں آئی۔ مجھے وہ اپنی تذلیل اور اپنی مردانگی پہ ایک دھبا محسوس ہوا۔ میرے اندر کی تمام محبت ایک ہی پل میں نفرت اور خوف میں بدل گئی۔ وہ رات میرے ضمیر کی موت کی رات تھی۔ میں ساکت کھڑا اس معصوم وجود کو دیکھ رہا تھا جو ابھی اس دنیا کے رنگوں سے ناواقف تھا، لیکن میں نے اسے ایک ہی نظر میں مجرم قرار دے دیا۔ رحمت بی بی کی سرگوشیاں میرے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ اسلم میاں، یہ راز گھر سے باہر نکلا تو محلے میں تمہارا جینا حرام ہو جائے گا۔ وہی لوگ جو کل مبارکباد دے رہے تھے آج تم پہ تھوکیں گے۔ ان الفاظ سے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی۔ میرا وقار، میری انا اور میرا مردانہ غرور اس ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے ڈھیر ہو رہے تھے۔ میں نے ایک نظر زینب کی طرف دیکھا جو ابھی تک ہوش اور بے ہوشی کے درمیان کہیں بھٹک رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس پھول کا اس نے 12 سال انتظار کیا اس کی جھولی میں گرتے ہی مرجھا چکا ہے۔ میں نے ایک پرانا موٹا کمبل اٹھایا اور اس معصوم کو اس میں لپیٹ دیا۔ رحمت بی بی نے ایک بار مجھے روکنے کی کوشش کی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن میں نے اسے کیسی نگاہ سے دیکھا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا، لیکن اس بار اس میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو باپ کی آغوش میں ہوتی ہے، بلکہ ایک ایسی سرد مہری تھی جیسے میں کسی گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ میں نے گھر کا پچھلا دروازہ کھولا اور اس کالی طوفانی رات میں نکل کھڑا ہوا۔ بارش اب بھی اسی زور سے ہو رہی تھی۔ گلیوں میں سناٹا تھا، صرف بارش کے پانی کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سائے کی طرح دیواروں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی کھڑکی نہ کھل جائے، کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ میرے قدم خود بخود اس سمت اٹھ رہے تھے جس کے بارے میں شہر میں مشہور تھا کہ وہاں ایک پرانا ڈیرا ہے جہاں ایسے بچے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے میں اس مقام کے قریب پہنچ رہا تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
बच्चा कंबल के अंदर हल्का सा रोया। शायद उसे सर्दी लग रही थी या शायद उसे भूख लगी थी, लेकिन उसकी वो आवाज़ मेरे लिए किसी खंजर से कम नहीं थी। मैंने उसे मज़ीद ज़ोर से भींच लिया ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना निकले। रास्ते में एक बार मेरा पाँव कीचड़ में फिसला और मैं गिरते-गिरते बचा, लेकिन मुझे लगा जैसे ज़मीन मुझे रास्ता देने से इनकार कर रही है। लेकिन मेरा इरादा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। मैं उस वीरान गली में पहुंचा जहां एक पुरानी हवेली का दरवाज़ा नज़र आ रहा था। वहीं एक ऊंचे मकाम पे मैंने उस कंबल को रख दिया। मैंने उसे वहां रखते वक्त एक बार भी उसका चेहरा न देखा। मुझे डर था अगर मैंने उसकी आंखों में देख लिया तो शायद मैं ये गुनाह न कर सकूं। मैंने उसे वहां छोड़ा और पीछे मुड़े बगैर भागना शुरू कर दिया। मेरे पीछे से उसके रोने की आवाज़ आ रही थी जो बारिश के शोर में दब रही थी, लेकिन वो आवाज़ मेरे कानों में आज भी इसी तरह गूंजती है। मैं पागलों की तरह दौड़ता हुआ वापस अपने घर पहुंचा। पिछला दरवाज़ा बंद किया और सहन में खड़ा होकर देर तक हामता रहा। मेरा पूरा जिस्म बारिश के पानी और पसीने से शराबूर था। मैंने अपने हाथ देखे, वो कांप रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो ज़ैनब को होश आ चुका था। वो दर्द और नकाहत से भरी आवाज़ में सिर्फ एक ही लफ्ज़ कह रही थी, असलम मेरा बच्चा कहाँ है? उसे मेरे पास लाओ। रहमत बीबी एक कोने में खड़ी थी। उसका सर झुका हुआ था। मैंने अपने चेहरे पे एक मस्नूई सदमा सजाया और बेड के करीब बैठ के ज़ैनब का हाथ थाम लिया। मेरी ज़ुबान बोझिल हो रही थी, लेकिन मैंने अपना दिल कड़ा करके कहा, ज़ैनब, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। बच्चा पैदा होते ही दम तोड़ गया। मैं उसे दफनाने के लिए गया था। ज़ैनब ने एक ऐसी चीख मारी जिसने मेरी रूह तक को हिला के रख दिया। वो मुझसे लड़ने लगी, कहने लगी, तुमने उसे मुझे दिखाया क्यों नहीं? मैं उसे चूमना चाहती थी, तुम इतनी जल्दी उसे मिट्टी तले कैसे दे आए? मैं उसे सीने से लगा चुका था, उसके आंसू मेरी कमीज़ भिगो रहे थे, लेकिन मेरा अंदर बिल्कुल बंजर हो चुका था। मैं उसे झूठी तसल्लियाँ देता रहा, उसे बताता रहा कि अल्लाह का यही फैसला था, जबकि मेरा ज़मीर चीख चीख के कह रहा था कि असलम, तूने अपनी औलाद को जीते जी मार दिया है। रहमत बीबी ने खामोशी से अपना सामान उठाया और बाहर निकल गई। उसने इस राज की कीमत ली थी। उस रात उस घर में फिर वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। वो नीला कमरा, वो नन्ही अलमारी, वो स्वेटर जो उसने इतने शौक से बुने थे, अब एक ऐसे कब्रिस्तान की निशानी बन गए जहां हम अपनी खुशियों को खुद दफन कर चुके थे। अब फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। 20 साल बीत गए। ये 20 साल नहीं थे, बल्कि एक तवील अजाब था जो मैंने और ज़ैनब ने एक ही छत के नीचे गुजारा था। वक्त ने हमारे चेहरों पर झुर्रियाँ लिख दी और बालों में सफ़ेदी भर दी, लेकिन वो काली रात मेरे जहन से कभी न मिट सकी। हमारा वो छोटा सा घर अब टूट फूट का शिकार हो चुका था। दीवारों का पलस्तर झड़ रहा था, मेरी नौकरी ख़त्म हो चुकी थी और बुढ़ापे की वजह से अब मुझ में इतनी सकत नहीं थी कि कहीं और काम कर सकूं। इसलिए हम सेविंग्स पे गुजारा कर रहे थे। हम दोनों अब सिर्फ एक दूसरे के सहारे जी रहे थे, लेकिन वो सहारा भी कितना खोखला था ये सिर्फ मैं जानता था। ज़ैनब अक्सर बीमार रहने लगी थी। उसका हाजमा ख़राब रहता और जोड़ों का दर्द उसे रात भर सोने न देता। वो आज भी कभी कभी नींद में उस बच्चे को याद करके चौंक उठती जिसे मैंने जीते जी मार दिया। उस दिन मैं फजर के वक्त से ही ज़ैनब की तबीयत बोझल थी। मैंने किचन में जाके बड़ी मुश्किल से चाय बनाई और जब उसके पास लाया तो उसने लेने से इनकार कर दिया। उसे धुंधली आंखों से मेरी तरफ देखा और बोली, असलम, आज मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैंने उसे तसल्ली दी, ज़ैनब, ये तुम्हारा वहम है। मेरे पास उसकी दवा खरीदने के भी पैसे नहीं थे। थोड़ी देर बाद मैं सहन में लकड़ी की पुरानी कुर्सी पे बैठ के अपनी किस्मत पे आंसू बहा रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, क्या ये सब मेरे उस गुनाह का नतीजा है जो मैंने 20 साल पहले किया था। दोपहर के वक्त जब सूरज की तपिश सहन में उतर आई, अचानक गली में एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। उस बस्ती में गाड़ियों का आना गैर मामूली बात थी। फिर हमारे दरवाजे पे एक जोरदार दस्तक हुई। मैंने लाठी का सहारा लिया और कांपते कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरी आंखें चुंधिया गई। सामने एक बहुत बड़ी और चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी और उसके बराबर में एक खुश शक्ल नौजवान खड़ा था। उसे सूट पहन रखा था, उसके नक्श तीखे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे देख के उसके चेहरे पे एक उदास सी मुस्कुराहट आई। उसे बड़े अदब से पूछा, क्या असलम साहब का घर यही है? मैंने हैरत से सर हिलाया। उसे गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और वहां से एक बूढ़ा शख्स बाहर निकला, जिसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये वही ख्वाजा सरा था जिसके डेरे के करीब मैंने उस मासूम को छोड़ा था। नौजवान ने आगे बढ़ के मेरे हाथ थाम लिए। उसके हाथ बहुत नरम थे, लेकिन उसकी गिरफ्त में एक ऐसी अपनायत थी जो मुझे बरसों से नसीब नहीं हुई थी। उसे दबी आवाज में कहा, अब्बा, मैं आ गया हूँ। मेरे कानों में जैसे धमाके होने लगे। मैंने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, तुम कौन हो? मेरा तो कोई बेटा नहीं था। उस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, 20 साल तक आपने मेरी हकीकत को छुपा के रखा।
लेकिन गुरु ने मरने से पहले मुझे सब बता दिया। उसे बताया कैसे एक बाप ने अपने वक़ार की खातिर अपनी औलाद को बारिश में मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं वहीं चौखट पे बैठ गया और फूट-फूट के रोने लगा। मेरा वो राज़ जो मैंने 20 साल से घर की चार दीवारी में दफ़न कर रखा था, आज एक खुश शक्ल नौजवान की सूरत में मेरे सामने खड़ा था। वो नौजवान जिसे मैंने ठुकराया होगा, वो आज एक कामयाब इंसान बन के मेरे सामने खड़ा था और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस रात मुझे बच्चे को वहाँ छोड़ते हुए किसने देख लिया। फिर उसने मुझे सहारा दे के उठाया और कहा, "अब्बा, मैं आपसे कोई हिसाब लेने नहीं आया। मैं तो सिर्फ़ ये बताने आया हूँ कि औलाद चाहे जैसी भी हो, वो अपने माँ-बाप से नफ़रत नहीं कर सकती। मैंने आपके लिए शहर में एक अच्छा घर लिया है।" ज़ैनब जो अंदर से ये सब सुन रही थी, घिसटती हुई बाहर आई और उसे अपने मुर्दा बेटे को ज़िंदा देख के साक़ित रह गई। उस नौजवान ने हम दोनों को गले लगा लिया। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरा बोझ जो मैंने 20 साल से अपने सीने पे उठा रखा था, एकदम उतर गया। लेकिन इस सुकून के साथ एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी भी थी। मैंने जिस बच्चे को ज़िल्लत समझ के फेंका, वही आज मेरी ज़िल्लत को छुपाने और मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने आया था। उस दिन मुझे समझ आई, इंसान की सिन्फ़ या उसकी ज़ाहिरी शक्ल-सूरत उसकी पहचान नहीं होती, बल्कि उसका किरदार और उसका ज़र्फ़ उसे बड़ा बनाता है। मैंने उसके हाथ चूम लिए और अल्लाह से माफ़ी माँगी। वो गाड़ी हमें उस टूटे हुए घर से दूर ले जा रही थी, लेकिन मेरा सर अब भी झुका हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं एक बाप के रूप में कितना झूठा और छोटा इंसान था, और वो बच्चा जिसे मैंने जीते जी मार दिया, वो कितना अज़ीम निकला।